اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہماری باب نمبر 6 چلو بھر کر دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا اور وضو کا بیان، اس میں سے ہماری آج حدیث نمبر ہے 115۔ حضرت ابن عباس، یہ کون ہے؟ وہی حضرت عبداللہ بن ابن عباس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے روایت ہے انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا۔ ان سے روایت ہے، یعنی وہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا۔ اس طرح کنہوں نے وضو کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ وضو کنہوں نے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ انہوں نے وضو کیا اور اپنا منہ دھویا اس طرح کہ پانی کا ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ یہ دیکھیں، چلو کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک ہاتھ کا ایک طرف اس کو آپ ایسے بینڈ کر لیں کہ بیچ میں ایک دائرہ سا بن جائے اور ایک گڑھا سا بن جائے، تو اس میں جو پانی لیا جاتا ہے اس کو ایک چلو کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں ہاتھ آپ ملا لیں اور اس طرح بینڈ کر لیں، اس کے اندر جو وہ پیالہ سا بنے گا اس کو بک کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کس چیز کا بیان ہو رہا ہے؟ ایک چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی ایک ہی چلو پانی تھا، اس میں سے پہلے کلی کی اور اسی میں سے پھر ناک میں پانی ڈالا، یعنی ایک ہی چلو کے ساتھ یہ دونوں کام کیے۔ پھر ایک چلو پانی لیا، ہاتھ ملا کر اس سے منہ دھویا، یعنی پھر ایک چلو پانی لیا، ہاتھ ملا کر، ایک چلو پانی لیا اور ہاتھ ملا کر، وہی جو میں بک آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اب دونوں چلو جو ہیں وہ ملا لیے ہیں اور اس سے منہ دھویا۔ پھر ایک چلو پانی سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ بعد ازاں ایک چلو پانی اپنے دائیں پاؤں پر ڈالا اور اسے دھو لیا، پھر دوسرا چلو پانی لے کر اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی وضو کرتے دیکھا ہے، یعنی لوگوں نے آپ کو آفتابے سے، لوٹے سے بھی جو ہے وہ ڈول وغیرہ سے بھی وضو کرایا، اور اس طرح بھی، یعنی جس بھی چیز سے انہوں نے پانی لیا، مشکیزے سے لیا، ڈول سے لیا، آفتابے سے لیا، جس سے بھی لیا، پہلے ایک چلو پانی لیا اور اس کے ساتھ یہ سارے کام کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بک، یعنی دونوں چلو ملا کے منہ دھویا۔ اس ساری جو حدیث ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، استیعاب کیا کیا ہم نے، استنباط کیا ہم نے، یہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ بات کس موضوع پہ ہو رہی ہے کہ پانی جو ہے، پانی کا استعمال جو ہے وہ بے محابہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے اور ان کی ہر پریزنٹیشن، ان کا قول اور فعل، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ وہ فعل کر کے بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح سے وضو کر کے دیکھا تھا، تو کرتے دیکھا تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے اس طرح سے بھی وضو کی تعلیم دی ہے۔ یہ کن حالات میں ہے؟ جب کہ پانی ہمارے پاس کم ہو، نایاب ہو، تو اس طرح سے آپ وضو کر سکتے ہیں، ایک چلو میں پانی لے کے، اور ایک دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی کیا اپنے اعضاء کو جو ہے وہ ایک دفعہ بھی بھگویا اور 3 دفعہ بھی بھگویا، لیکن 3 سے زیادہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے وضو کی جو پریزنٹیشن ہو رہی ہے، جو وہ ڈیمونسٹریشن آپ کو دے رہے ہیں، وہ ایک دفعہ دھونے سے ہے۔ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اگر پانی جو ہے اس کی تنگی ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اپنے اعضائے بدن کو دھو سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن پانی جو ہے اس کا بے محابہ استعمال کبھی بھی وضو کے لیے جو ہے وہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے۔ ہر بوند جو ہے، پانی کی ہر بوند زندگی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے بے محابہ پانی کا استعمال شروع کیا ہوا ہے نا، پانی کی کتنی کمی ہوتی جا رہی ہے، پانی زیر زمین بہت نیچے چلا گیا ہے، اور چند جو گھر ہیں ان کو یہ پانی افراد سے میسر ہے، لیکن ان کو بھی آپ دیکھیں یہ ہر گھر کے مسائل ہیں۔ اب دیکھیں لائٹ کتنی زیادہ جا رہی ہے، جب بہت زیادہ لائٹ چلی جاتی ہے، یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ نے اس طرح دے دی ہیں کہ کبھی وہ ختم ہی نہیں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں لیتا رہتا ہے۔ کبھی وہ بتاتا ہے کہ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں یا کم ہوں تو پھر آپ نے ان کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے
تو پانی اتنا قلیل ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس طرح سے بھی اس کا وضو اس طرح سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج ہمارا طریقہ ہے نا وضو کا، کہ جی سنک پہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم ٹوٹی کھول دیتے ہیں، مسلسل کھلی رہتی ہے اور پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے۔ اس کا ایک حال یہ بھی ہے، یعنی یہاں پہ ہمیں پانی جو ہے اس کا بے محابہ استعمال سے منع کیا گیا، اور ہر چیز کا حساب ہے ہمارے اوپر۔ ہم تو مکلف ہیں، حساب کتاب کے مکلف ہیں۔ ہم نے حساب کتاب دینا ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، ہم نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا۔ تو کیا ہم نے پانی جو ہے اس کا بے دریغ استعمال کرتے رہے؟ نہ ہمیں وضو کے لیے نہ غسل کے لیے پانی جو ہے اس کو اس طرح سے استعمال کرنے کی اجازت ہے کہ وہ بے محابہ استعمال ہوتا رہے، اور بغیر کسی یعنی حد کے جو ہے وہ بے حد پانی اپنے جسم پر بہانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ منع فرمایا گیا۔ اور یہ دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں، آپ اس پہ سرچ کریں نا نیٹ پہ، تو وہ انڈیا کی ایک وہ ہے شاعرہ لتا حیا، لتا کا مطلب ہندی میں حیا ہے اور حیا اردو میں حیا ہے، یعنی وہ عورت ہندو ہے لیکن اپنا نام جو ہے وہ اسلامی مسلمانوں کے طور پہ رکھ رہی ہے، یعنی اس کا نام ہے حیا۔ تو وہ شاعرہ ہے اور سورہ اس کی نساء کی تفسیر بہت اچھی کرتی ہے، اور اپنی شاعری میں وہ ساری جو ہے وہ اسلام کے متعلق جو ہے وہ اس کی ساری شاعری ہے۔ تو اس میں سے ایک شعر میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ وہ قوم خون کس طرح بہا سکتی ہے جو وضو کے لیے پانی بھی کم کم بہایا کرتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں پہ جو دہشت گردی کا الزام ہے کہ یہ خون بہاتے ہیں بے دریغ، اس کا وہ اس طرح سے اس کی تکفیر کر رہی ہے کہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے، یہ تو وہ قوم ہے جن کو وضو کے لیے پانی بھی کم کم بہانے کا حکم ہے۔ تو یہ وہ شعر ہے جو اس حدیث کی جو ہے وہ کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی بھی نعمت اللہ کی جو ہے اس کو بے دریغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر چیز کھاؤ پیو، اللہ نے کہا قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، ہر چیز کھاؤ پیو لیکن ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناقدری، یعنی ناقدری نہ کرو، اس کو بڑی عزت اور قدر کے ساتھ اس چیز کو استعمال کرو کہ یہ کل کو تمہارے کام آئے گی، اور صرف تم ہی اس کو استعمال کرنے والے نہیں ہو۔ اگر تم اس کا بے دریغ استعمال کرتے رہو گے تو تمہارے بہت سے بہن بھائی جو ہیں وہ اس نعمت سے محروم رہیں گے، اور اس کا حساب کتاب جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ لہٰذا ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں کیسے گزارنی ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچ سمجھ کر بار بار وہ کہتا ہے قرآن ہمیں، افلا یتدبرون افلا تفکرون، ہم نے تفکر اور تدبر کے تحت زندگی گزارنی ہے۔ ڈھور ڈنگروں کی سی زندگی ہم نے نہیں گزارنی کہ ڈھور ڈنگر جو ہیں وہ جب وہ مارتے ہیں منہ اپنے وہ کھانے والے برتن میں تو اس میں سے آدھا گراتے ہیں اور آدھا کھاتے ہیں، اور جس طرح سے مرضی اس کی ناشکریاں ناقدریاں کرتے ہیں، اپنے بول و براز کے اندر اپنا کھانا پینا جو ہے وہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلے وہ ہمیں احسن تقویم میں بناتا ہے، پھر اگر ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر ہمیں رددناہ اسفل سافلین، بالکل نیچے گرے ہوئے درجے کے لوگوں کے اندر پھر ہمیں وہ شامل کر دیتا ہے، ڈھور ڈنگروں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ڈھور ڈنگروں کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں انسانوں کی زندگی گزارنی ہے، مسلمانوں کی زندگی گزارنی ہے، مومنین کی زندگی گزارنی ہے، جن کا ہر لمحہ سوچ تفکر تدبر میں گزرتا ہے، اور وہ اللہ کی ہر نعمت جو ہے اس کو قدردانی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کو سمجھتے ہیں، اس کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی آیات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی اس طرح نہیں ہے، ان کا کوئی اور دین دھرم نہیں ہے سوائے ایمان اور اسلام کے، اور نہ ہی ان کا کوئی اور لیڈر ہے، کوئی ایکٹر، کوئی جو ہے وہ سیاستدان ان کا آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ان کی آئیڈیل کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی احادیث جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل عمل ہیں۔ اللہ ہمیں حدیث کا عمل بنائے، اور قرآن اور حدیث سے ہم جو ہے وہ استیعاب کر کے اپنی زندگی کے اصول وضع کریں قواعد فقیہیہ کے تحت، جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔